الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ونصلی علی رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ ظاہر سی بات ہے خدا کو اذیت دینے والا کافر ہوا کرتا ہے۔ شب شہادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ پرسہ پیش فرمائے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، بارگاہ برفضیل عباس کی خدمت میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں۔ مادر گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خصوصاً وقت کے امام کی خدمت میں لوگوں کی طرف سے پرسہ پیش کرتے ہیں۔ چونکہ 3 روایتیں ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں۔ پہلی روایت اپنے بابا کی شہادت کے بعد، وفات کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ 40 دن زندہ رہیں۔ یہ 40 دن کی روایت کے مطابق 8 ربیع الثانی کو جو ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی رسول کی شہادت کے 3 دن نہیں گزرے تھے کہ دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کر آ گئے اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان در و دیوار کے درمیان آ گئی، اور جب دروازے کو دھکا دیا ہے تو دروازہ جا کے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پہلو پہ گرا۔ محسن کی شہادت واقع ہو گئی، لیکن صابرہ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جس نے کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی کچھ نہیں کہا کہ محسن شہید ہو گیا، میرا پہلو ٹوٹ گیا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا مصائب پڑھتی رہیں، صبت علیہ مصائب اللہ ورنہا صبت علیہ سرنا لیا۔ بابا آپ کی شہادت کے بعد مجھ پہ وہ مصائب پڑے، اگر دن پر پڑھتے تو مثل تاریخ کے ہو جاتے۔ تو عزیزان گرامی، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایسی خاتون ہے کہ جو 18 سال میں جن کے بال سفید ہو گئے، عصا کا سہارا لے کے چل رہی تھی۔ اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، اتنے مصائب اٹھائے گئے ہیں جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ 2 لوگ ہیں تاریخ میں، ایک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں کہ جو 18 سال میں عصا کا سہارا لے کے چل رہی ہیں، ایک پوتی ہے کہ جو زندان شام میں عصا تو نہیں ہے لیکن جو ہے دیوار کا سہارا لے کے جا کے جو ہے اپنے بھیا امام سجاد سے کہتے بھیا مجھے ایسی زمین پہ دفن کرنا کہ جہاں کی زمین نم ہو، جہاں کی زمین نرم ہو، یعنی پیاس کی شدت کا یہ عالم تھا۔ اس کی وجہ سے جناب سکینہ نے اپنے بھیا سے یہ وعدہ کیا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب گریہ کرتی تھیں تو پورا مدینہ جو ہے گریے میں گونج اٹھتا تھا۔ لوگ علی کے پاس آتے تھے، کہتے تھے جناب فاطمہ الزہرا سے کہہ دیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ ایک فاطمہ الزہرا جب گریہ کر رہی تھی تو پورا مدینہ جو ہے لہجے فاطمہ میں گریہ کرتا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ گریہ کرتی تھیں تو اس گریے میں صرف امام حسنین گریہ کرتے تھے لہجے فاطمہ میں۔ جب امام حسنین گریہ کرتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ فضہ گریہ کرتی تھی۔ جب فاطمہ الزہرا گریہ کرتی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ لہجہ فاطمہ میں در و دیوار گریہ کرتے تھے۔ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ گریہ کرتی تھی تو لہجہ فاطمہ میں فرشتے گریہ کرتے تھے۔ پورا ذرہ مدینے کا گریہ لہجہ فاطمہ میں کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا جب گریہ کرتی تھی تو پورا مدینہ گونج اٹھتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار آپ سب کی تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، سب کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے۔ جو کورونا کی زد میں انہیں شفا کل عنایت فرما، خصوصاً عباس بھائی کو شفا عنایت فرما، قمر بھائی کے والد کو شفا کل عنایت فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا نہیں بھی کہا ہے ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ جو بھی اولاد ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کی تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ جو بے روزگار ہیں روزی عطا فرما۔
مالک ہم سب کی روزی روز برو ترقی عنایت فرما، جو مرحوم حسن اپنی خاص رحمت نازل فرمائے میرے اللہ سوا والے محمد کے دل بند زہر پروردگار واسطہ محمد والے جو قید میں انہیں قید سے رہائی عطا فرما، خصوصاً مہدی آفتاب رضا کو قید سے رہائی عطا فرما، کہ میرے اللہ واسطہ محمد والے محمد کا دل بند زہرا علی مرتضیٰ حضرت امام ولی یاسر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تعجیل فرما، ان کے امان و انصار میں تک شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک